اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اصحاب رسول کی شخصیت اسلام میں بہت بلند اور منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی صحبت حاصل کی اور آپ کے ساتھ رہے، جہاد کیا، ہجرت کی، حتیٰ کہ عشق رسول میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن ان صحابہ میں ایک ایسا شخص بھی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہ ہو سکی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان میں دوسرے صحابہ سے کم نہ تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اتنی تعریف کی کہ صحابہ اس سے متاثر ہوئے اور رشک کرنے لگے۔ اس عظیم رتبے پر فائز ہونے والے شخص کا نام اویس بن عامر کرنی تھا، جن کا تعلق یمن کے قبیلے کرن سے تھا۔ جب اسے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی تو فوراً اسلام لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہدایت کی شمع روشن کر دی تھی۔ اعلان نبوت اور اسلام کے نزول نے ہدایت کی اس شمع کو روشن کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور مداح بن گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے منور کیا، اور یہ اللہ کی رحمت اور کرم کا کمال ہے کہ وہ میرے محبوب کا سچا عاشق ہو گیا۔ خواجہ اویس کرنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے اور محبوب کی دیدار کے لیے بے حد بے تاب تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم بتینے کے اشارے سے انہیں مدینے آنے سے روک دیا۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک یہ کہ خواجہ صاحب کی والدہ کمزور اور غریب تھی، اسے اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے پرجوش رہتا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہمیشہ میری چشم بتینی کے سامنے ہیں، اس لیے آپ مدینہ آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہیں۔ جنگ احد میں کفار کے حملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اس سے تمام مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا، لیکن دنیا میں صرف خواجہ اویس کرنی ہی ہے جو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ کیسا لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرے آقا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ آپ کا کون سا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، لیکن آپ کی منظوری نے مجھے بے چین کر دیا۔ پہلے میں نے اپنا ایک دانت توڑا، پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ نہیں ٹوٹا ہوگا، پھر میں نے دوسرا توڑ دیا، پھر میں نے تیسرا توڑ دیا۔ مختصر یہ کہ میرے پاس جتنا زیادہ جذبہ تھا اتنے ہی جذبے سے میں نے سارے دانت توڑ دیے۔ اللہ کو اپنے محبوب کے عاشق دلگیر کا یہ رویہ پسند آیا، اور اس کے لیے اللہ پاک نے کیلے کا درخت بنایا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کی وجہ سے نرم کیلے کے علاوہ کچھ کھانا ممکن نہ تھا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنا صدقہ کس کو دے دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کرنی کو۔ اس مقصد کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کوفہ چلے گئے، اور جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ نجات سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ مسجد میں کھڑے ہو جائیں۔ تو نجات کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا شہر میں اویس کرنی نامی کوئی شخص موجود ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس کرنی سے بالکل واقف نہیں ہیں، تاہم وہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے تنگ آ چکا ہے، وہ ہر وقت ویرانی میں رہتا ہے اور وہ آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی نے کہا وہ کہاں ہے؟ آئیے اس سے ملتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ وہ ارنا کی وادی میں اونٹ پر سوار ہے اور رات کو سوکھا کھا کر سو جاتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، وہ کھانا پسند نہیں کرتا جو ہم کھاتے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے، اور جب وہ لوگوں کو روتے دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا وادی ارنا میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ خواجہ اویس کرنی نماز پڑھ رہے ہیں اور فرشتے اس کے اونٹوں کو روشن کر رہے تھے۔ جب خواجہ اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے آپ سے آپ کا نام پوچھا۔
ख्वाजा अवैस करनी ने जवाब दिया कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अपना खास नाम बताइए, ख्वाजा अवैस ने कहा कि मेरा नाम अवैस है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका हाथ पकड़ा और वो निशान देखा जिसका जिक्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। वो निशान अवैस की शनाख्त का निशान होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ख्वाजा अवैस के हाथ पर निशान देखा तो उनके हाथ को बूसा दिया और फरमाया, ए अवैस करनी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और आपको उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करने की हिदायत की है। ख्वाजा अवैस ने कहा कि ए उमर और अली, तुम हुजूर के खास सहाबी हो और तुम मुझसे ऊपर हो, आप दुआ करें क्योंकि अल्लाह के दरबार में आपका मकाम बहुत बुलंद है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अलीउल मुर्तजा ने यकजबान होकर कहा, हम तो दुआ करते हैं लेकिन आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत से उम्मत के लिए दुआ करें। ख्वाजा अवैस करनी ने फिर फरमाया, ए उमर और अली, तुम गौर करो, शायद मैं अवैस नहीं हूँ, हो सकता है वो कोई और अवैस हो जिसका जिक्र अल्लाह के महबूब ने किया हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अवैस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दो निशानियां दी थी और आपके पास दोनों निशानियां हैं, इसलिए हमारी पहचान, हैसियत और पहुंच बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा अवैस ने हजरत उमर और अली से कहा कि मुझे वो खरका दो ताकि मैं आका की मर्जी से दुआ करूं। जब उन्हें खरका दिया गया तो वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा से कुछ फासले पर चले गए और जमीन पर सजदा रेज होकर बारगाह इलाही में अर्ज किया कि ए रब्बुल आलमीन, मैं ये खरका उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक आप आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत से मेरी दरख्वास्त कबूल न कर दें, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने मुझे ये मौका दिया है और फारूक आजम और अलीउल मुर्तजा ने उसे मेरे पास पहुंचाने का फर्ज पूरा कर दिया है। अब आपका काम है कि मेरी दुआ सुनो और उसे कबूल करो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अवैस, हमने आपकी दुआ के फजल से चंद लोगों की दरख्वास्त मंजूर फरमाई। आपने फिर फरमाया, ए अल्लाह, मैं ये खरका उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक आप सबको माफ ना कर दें। इतने में हजरत अलीउल मुर्तजा और उमर बिन खत्ताब ख्वाजा साहब के करीब आए। इतने में अवैस करनी फरमाने लगे, आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? मेरा और अल्लाह का सिलसिला अभी तक जारी था। अगर आप ना आते तो मैं ये खिरका उस वक्त तक नहीं पहनता जब तक मैं अपने आका की पूरी उम्मत को माफ ना करवा देता, और मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक एक फर्द को बख्श दिया होगा। मशहूर सहाबी हजरत रबी फरमाते हैं कि मैं ख्वाजा अवैस की अयादत के लिए गया तो उन्हें फजर की नमाज में मसरूफ पाया। जब वो नमाज से फारिग हुए तो अपने दुरूद व वज़ाइफ में मसरूफ थे, यहाँ तक के ज़ुहर का वक्त था। फिर उसके बाद बाकी तमाम इबादत और जिक्र इलाही में इस कदर मशगूल रहे कि सारी रात गुजर गई। मैं उसे देखता रहा, 3 दिन इसी तरह गुजर गए। मैंने देखा और हैरान हुआ कि इन 3 दिन और रातों में हजरत ने कुछ खाया पिया नहीं, बल्कि इबादत में मसरूफ थे और उसे एक लम्हा भी आराम ना आया। चौथी रात वो कुछ देर सो गया और कुछ खा लिया, फिर इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और कहा, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं नींद और भूख से आज़ाद हूँ। हजरत रबी फरमाते हैं कि ख्वाजा अवैस करनी रात की नमाज में मसरूफ थे, सारी रात सजदे में गुजार देते और अगर रुकू करता तो पूरी रात रुकू में रहता, कयाम करता तो कयाम में रहता। वो उसे हर दूसरी रात की तरह जिंदा रखेगा। ख्वाजा अवैस करनी ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि मुझे कूफा जाना है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गवर्नर कूफा को लिखना चाहता हूँ कि आपका खास ख्याल रखें। ख्वाजा अवैस करनी ने जवाब दिया, मैं खुसूसी जरूरियात के साथ जिंदगी गुजारने के सख्त खिलाफ हूँ। मैं एक सादा सा इंसान हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह को याद करना चाहता हूँ, मैं यही कर रहा हूँ और मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उसके बाद ख्वाजा अवैस करनी कूफा चले गए और दूसरी जगह चले गए जहां उन्हें कोई न मिला। एक वाकया है कि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के इतने मुश्ताक थे कि आपने मदीने आने का फैसला किया। उसने जंग में शिरकत के लिए मदीना जाने का फैसला किया,
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کا بہت خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بہت پاکیزہ آدمی ہے، اور جب تک میں نہ آؤں اسے روکے رکھنا، اگر وہ رکنا نہیں چاہے تو اسے مجبور نہ کیا جائے، لیکن اس کا چہرہ یاد رکھنا۔ یہ ہدایت دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنگ میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ بعد ازاں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لے گئے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ کائنات کے پیغمبر مدینہ منورہ میں نہیں ہیں تو اس نے فوراً واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ روکے، وہ واپس چلا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص جو یمن سے آیا تھا، اس کا چہرہ اور شکل ہرن جیسی تھی، وہ آپ سے ملے بغیر یہاں ایک لمحہ بھی نہ ٹھہرا اور وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ تم جانتی ہو وہ کون تھا؟ میں نے کہا حضور مجھے بالکل نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے جو یہاں مجھ سے ملنے آیا تھا، اور وہ مجھے دیکھنے کی تڑپ کے ساتھ واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر نہ سکا کیونکہ اس کی ماں ہے جو بوڑھی اور نابینا ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے اسے واپس جانا پڑا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو حقیقی معنوں میں خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جسے صرف اللہ کے ذکر سے دلچسپی ہو اور وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ کو اویس کرنی پہ رشک آنے لگا اور کہنے لگی اے اللہ کے حبیب، وہ شخص کتنا عظیم ہوگا جس کی تقوی، پرہیزگاری اور عبادت کی اللہ تعالیٰ تعریف کرے اور اسے محبوب بنائے۔ جب امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا خلیفہ منتخب ہوئے تو اویس کرنی کوفہ چلے گئے اور اس نے امام علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور آل محمد کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا عہد کیا، اور اہل بیت رسول کی محبت میں جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا۔ اس کی حمایت میں وہ میدان جنگ میں اترے۔ آپ 37 ہجری میں جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ آپ علی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اویس کی موت دین خدا میں شہادت کے راستے پر ہوگی۔ سبحان اللہ۔